حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا یہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا جی، کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ بیمار ہونا یہ غضب خداوندی ہے، بلکہ سمجھے یہ بھی سنت محمدی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے سنت بنانے کے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے جی، تاکہ بیماروں کے لیے سنت بن جائے۔ کوئی صحت مند کہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، حضور کے نقش قدم پر ہوں، اسوہ حسنہ پر ہوں، آپ کی اتباع پر، آپ کی اتباع کر رہا ہوں۔ اور کوئی بیمار بھی کہہ سکے میں بیماری میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، میں محبوب کریم کی اتباع میں ہوں، آپ کے اسوہ حسنہ پر ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے بیمار کے لیے، اسوہ حسنہ بنانے کے لیے، تاکہ بیمار بھی یہ کہہ سکے کہ میں بھی حضور بیماری کے ایام برداشت کر رہا ہوں، بیماری کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، بیماری کے دن گزار رہا ہوں، میں بھی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہوں جی، بھی تاکہ بیمار کے لیے اسوہ حسنہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہر شعبے والوں کے لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا بیمار ہونا اختیاری تھا، اضطراری نہ تھا، اور پھر آپ کا بیمار ہونا آپ کے شافی الامراض ہونے کے منافی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے روایت کیا، حضرت اسود سے انہوں نے روایت کیا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما مردا، جب آپ بیمار ہوئے، المرض الذی قبض فیہ، اس مرض میں جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا، خف من الوجع، آپ نے تخفیف پائی درد سے، فلما حضرت الصلاۃ، جب نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا ام المومنین کو مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیں، چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں لوگوں کو۔ فارسلت الی ابی بکر، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس، حکم دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں لوگوں کو۔ یہ پیغام جب ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے پھر پیغام بھیجا ام المومنین کی طرف، فارسل الیہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ام المومنین کی طرف، عرض کیا انی شیخ کبیر رقیق، میں بوڑھا آدمی ہوں، نرم دل ہوں، وانی متی لا ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نہیں دیکھوں گا کہ مصلی کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقام پر نہیں ہیں، آرکو لذالک، میں رو پڑوں گا اس وجہ سے میں رو پڑوں گا، نماز نہیں پڑھا سکوں گا۔ فاجتمعی انت و حفصہ، تم دونوں جمع ہو جاؤ، تو بھی چلی جا حضور کی بات، حضرت حفصہ کو بھی ساتھ لے جا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فیرسل الی عمر، میرے محبوب کریم پیغام بھیجیں عمر فاروق کی طرف، فیصلی بہم، عمر فاروق نماز پڑھیں لوگوں کو۔ ففعلت، ام المومنین نے ایسے کیا، ام المومنین نے فرمایا ففعلت، میں نے ایسے کیا، حضرت حفصہ کو ملایا، ہم دونوں نے محبوب کریم کی بارگاہ میں عرض سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتن صواحب یوسف، تم تو صواحب یوسف ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کی صواحبات تھی، زلیخا کی سہیلیاں، وہ اعتراض کرتی تھیں کہ کیا کہ تو ایسے برفدا ہو گئی جو غلام بکتے ہوئے آئے، اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی شخصیت کون سا وہ جوان ہے جس پر فدا ہو گئی، قربان ہو گئیں، تو اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی طرح کر رہی ہو دونوں مل کر، اصل میں تم یہ چاہتی ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پختہ ہو جائے، اس پر نس وارد ہو جائے، تم یہ چاہتی ہو انتن کا صواحب یوسف، جی مری ابا بکر، ابو بکر صدیق کو حکم دو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، فلما نودی بالصلاۃ، جب اذان دی گئی نماز کی، سامعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا مؤذن کی آواز کو، وہو یقول، وہ کہہ رہے تھے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفعونی، مجھے اٹھاؤ، فقالت عائشہ تو قد، کیا امر تو ابا بکرن، امر تو ابا بکرن ان یصلی بالناس، بے شک میں کہہ چکی ہوں کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں لوگوں کو، وانت فی عذر، یا رسول اللہ آپ تکلیف میں ہیں، عذر میں آئیں، حضور نے فرمایا بس مجھے اٹھاؤ، قالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفعونی، مجھے اٹھا کر لے جاؤ، فإنہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فإنہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، بے شک بنایا گیا کیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں، نماز میں نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ، لطف آئے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ام المومنین نے فرمایا کیا ہے، فرفعت بین اثنین، میں نے اٹھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بندوں کے درمیان، ایک طرف حضرت عباس تھے آپ کے چچا جان، دوسری طرف حضرت امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف حضرت عباس سہارا دے کر جا رہے ہیں، دوسری طرف علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دے کر جا رہے ہیں، کیا ہے، تخزان الارض، آپ کے پیر وقدماء تخزان الارض، آپ کے قدمین شریفین وہ گھسیٹ رہے تھے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے، وہ اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ فلما سمع ابو بکر، جب سنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محسوس ہونا، قدمین شریفین کی آہٹ سنی، تأخرا، پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ محبوب کریم کے آگے کھڑے، آپ اس خیال میں پیچھے ہٹنے لگے۔ فأوما الیہ رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اپنی جگہ پر آ کر، امام بن کر، ان یسار ابی بکر، کہاں، ابو بکر صدیق کی بائیں جانب، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذاءہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر تھے، جی، یکبرو، آپ فرماتے اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کہتے اللہ اکبر بتکبیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر پڑھتے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ، لوگ بھی تکبیر پڑھتے، بتکبیر ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی تکبیر، سمجھ آ گئی؟ حتیٰ فرغا، حتیٰ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، ما صلی بالناس غیر تلک الصلاۃ، اس نماز کے علاوہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز نہ پڑھائی، یہ آخری نماز تھی، جی، محبوب امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے، مقتدی کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائے، یہ جائز ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کا فیض ہے۔ حتیٰ کو بیدا، حتیٰ کہ وصال پاک ہو گیا، وکانا ابو بکر الامام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے،
والنبی وجع حتی قبضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد تھا، اس درد کی وجہ سے آپ کچھ نمازوں میں جلوہ گر نہ ہوئے، حتیٰ کہ آخری نماز یہی ادا فرمائی، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات فرمائی۔